بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ کلام، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھا تاکہ اس کا مسنون ہونا معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد ترک فرما دیا کہ مبادہ فرض نہ ہو جائے۔ اگر فرضیت کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گھروں میں تراویح پڑھنے کا حکم فرمایا تھا، اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تراویح کے فرض ہونے کا اندیشہ دور ہو گیا، لہذا لازم ہوا کہ تراویح کو مسجدوں میں باجماعت پڑھا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تراویح کو جماعت سے پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس سے بھی زیادہ اہم کام میں مشغول و مصروف رہے، یعنی آپ نبوت کے دعوے داروں اور مرتدین کا مقابلہ کرنے میں مصروف رہے۔ مدت خلافت بھی نہایت مختصر یعنی 2 سال چند ماہ رہی، جس کی وجہ سے آپ کو جماعت تراویح کا اہتمام کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی خلافت کے ابتدائی زمانے میں مشغولیت زیادہ رہی۔ اس کے بعد جب انتظامات درست و مستحکم ہو گئے اور سطح زمین پر امن کا فرش بچھ گیا تو اس سنت کے قائم کرنے کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توجہ ہوئی۔ چنانچہ بخاری نے حضرت عبد الرحمن سے روایت کی ہے کہ میں ایک شب یعنی ایک رات حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں گیا، دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر متفرق طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تنہا اور کوئی کسی کے ساتھ چند نفر۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر ان سب کو ایک حافظ کے پیچھے جمع کر دو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ پھر اسی خیال کو پختہ کر کے حضرت ابی بن کعب کا سب کو مقتدی بنا دیا۔ اس کے بعد دوسری رات میں حضرت عمر کے ساتھ گیا تو دیکھا کہ آدمی جماعت کی صورت میں اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا بہت اچھی ہے یہ بدعت۔ علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو تراویح کو بدعت کہا صرف صورت کے اعتبار سے فرمایا، کیونکہ یہ اجتماع آپ کی وفات کے بعد ہوا اور نہ حقیقت کے اعتبار سے یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی صحابہ کرام کو گھروں میں پڑھنے کا حکم فرمایا تھا تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ احادیث سے آپ کا تراویح کی 20 رکعات پڑھنا ثابت ہے، لیکن اتنا اہتمام اور جماعت کثیرہ کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر نے سب کو ایک امام کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام فرمایا۔ باتفاق ائمہ صحابہ یہ ہے تراویح میں جماعت ہے۔ علماء نے اس کے متعلق کیا ہے کہ جملہ صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا، کیونکہ مہاجرین و انصار میں سے کسی نے انکار یا اعتراض نہیں کیا، سب نے اس میں شرکت فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین سے دونوں سنتوں کو معمول بنانا واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ سنت کو لے کر خدا کی سنت کو ترک کر دو، بلکہ دونوں کا التزام کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو تراویح کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عمر کا فعل نہیں ہے، انہوں نے کوئی بدعت نہیں کی، اور جب تک اس حکم کی اثر ان کے ہاتھ نہیں آئی تو انہوں نے اس پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر کسی صاحب کو تفصیل دیکھنی ہو تو مندرجہ ذیل کتابوں میں ملاحظہ فرمائے۔ انوار المصابیح مؤلفہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رکعت تراویح حبیب الرحمن اعظمی، فتاوی رحیمیہ، فتاوی رشیدیہ، کتاب الفقہ المذاہب۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، نبی کے زمانے میں تو جماعت کے ساتھ ہوئی نہیں، نبی نے یہ سنت ہے، اگر جماعت پڑھاتے اور اس کا اہتمام کرتے تو ہو سکتا تھا یہ فرض ہو جاتا، تو اس لیے نبی نے بعض کام کبھی کیے ہیں کبھی نہیں کیے۔
اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد تو پھر کون کام کرنا سنت ہی رہے گا، فرض ہونے کا تو کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ اب وہی آئے گی فرض ہو جائے گی۔ نبی نے مسواک کی تاکید اتنی فرمائی کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا چاہیے، لیکن اس کو لازم نہیں کیا، خود اہتمام نہیں کیا کہ اگر میں نے اہتمام کر لیا کہ فرض نہ ہو جائے تو پھر سنت کا چھوڑنا بھی گناہ ہوتا۔ تو اس لیے بعض کام ایسے نبی نے اپنے دور میں کبھی کیے کبھی نہیں کیے، اور صحابہ کو تاکید فرمائی کہ گھروں پر تراویح پڑھنے آتے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں جب نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو بہت سارے نبی بننے لگے، نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، بڑے اسلام کے خلاف اعتراضات ہونے لگے، تو حضرت ابو بکر تو اس میں مشغول ہے، اس لیے اسلام کو نہیں کر سکے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا، حالانکہ تراویح حضرت ابو بکر نے بھی اور نبی علیہ السلام نے 20 رکعت پڑھی تھی، لیکن اہتمام سے نہیں پڑھی۔ حضرت عمر کے دور میں اس کا اہتمام ہوا، اور پھر امام اعظم ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا ثبوت بھی ہے، اور یہ کئی کتابیں ان کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ تراویح سب کے لیے سنت ہے، تراویح مردوں اور عورتوں کے لیے مسنون ہے، جماعت سے تراویح پڑھنا سنت کفایہ ہے، اور تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے، اور تراویح پر وتر کا مقدم کرنا صحیح ہے، اور مؤخر کرنا بھی۔ تراویح سے پہلے بھی وتر پڑھ سکتے ہیں اور تراویح کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح کی اجازت ہے۔ تہائی رات تک تراویح کو مؤخر کرنا مستحب ہے، اور صحیح مذہب کے بموجب نصف شب آدھی رات کے بعد تک بھی تراویح کا مؤخر کرنا مکروہ نہیں ہے۔ تراویح کی 20 رکعت ہے 10 سلاموں کے ساتھ، اور ہر 4 رکعت کے بعد ان 4 رکعت کی مقدار بیٹھنا مستحب ہے۔ تراویح کے اندر ماہ رمضان میں ایک مرتبہ ختم کرنا، قرآن شریف پورا کرنا ضروری ہے۔ تراویح مردوں اور عورتوں سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، مگر عورتوں کے لیے جماعت سنت مؤکدہ